انگلش کروں میں اردو میں کروں گا. اصل میں یہ سوال جو اس سوال سے پہلا تھا اسی کا تعلق ہے کہ اسلام میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھیوری میں جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ جو حقوق ویسٹرن یورپین ممالک میں اپنی عورتوں کے دیے ہیں اس کے بمقابل ہیں. لیکن اگر آدمی ایک سرسری نگاہ سے دیکھے, ڈیپلی نہ بھی دیکھے تو جو بظاہر نظر آتا ہے تو ہمارے جو مسلمان ممالک ہی ہیں مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ملک میں, ادھر ہی عورتوں کو دباؤ زیادہ ہے. میرا خیال ہے آپ میں سے اتفاق کرتے اس بات پوری طرح نہیں لیکن سوال یا ایسے اسٹیٹمنٹ کہہ لیں یا ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ ہے پھر جواب اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اسے سوال ہے تو پھر جواب. ہاں جی آپ کی شاید عجیب لگے, لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں اور یہ بہت خوبصورت آئیڈیاز جو ہیں ان کو 1400 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہماری 7 سالہ جوبلی بھی ہونے والی ہے جماعت احمدیہ کی, جس کو ہم مطلب یہ آئیڈیاز ایک قسم کا رینیسانس ہوا اسلام میں, یعنی انہی آئیڈیاز ہم نے دوبارہ خوبصورتی سے پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی عورت کی پوزیشن یا عورتوں پہ جو دباؤ ہے مسلمان ممالک میں بھی اور شاید میں یہ کہہ سکوں جماعت احمدیہ میں بھی, یعنی تھیوری میں اور جو پریکٹیکل وے آف لیونگ ہے اس میں بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا ہے. سو کوشچن از when are we going to learn, مطلب 1400 سال تو پہلے ہو گئے, اب 100 سال یہ ہو گیا. That's the question. So when are we going to learn? I don't think when are we going to stop? I understood your question right from the beginning. یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں جو ان کو الگ الگ سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس سوال کے دوران آپ مختصر بعض باتیں اور اٹھاتے رہیں جو بڑے اہم سوالات ہیں. سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سوال ہے کہ تھیوری اور پریکٹس میں فرق ہے. عورتوں کے متعلق جو کہا جاتا ہے عملاً ویسا نہیں ہو رہا. اس میں آپ ایک بات بھول گئے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹس میں فرق ڈالنا یہ انسان کا کمال ہے, اور صرف عورتوں کے معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہی ہے. اس لیے عورتوں کے مسئلے کو اس سے الگ کر کے کیوں لیتے ہیں؟ یہ ایک انسان کی بنیادی بیماری ہے جو ہر شعبہ زندگی میں اسی طرح نظر آ رہی ہے. اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں, عیسائیت کو 2000 سال ہو گئے ہیں, اور تھیوری اور پریکٹس میں فرق کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے جتنا پرانا ہوگا فرق بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا, کیونکہ جتنا دور سوچ سے آدمی چلا جائے اتنا امپیور ہوتا جاتا ہے. اس لیے احمدیت کو اگر آپ بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے تو ایک قانون قدرت ہے, جتنی آپ دیر کی بات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تھیوری اور پریکٹس میں جو فرق پڑا تھا وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے. آپ برعکس نتیجہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو خلاف عقل ہے. سمجھیں آپ بات؟ اس لیے 1400 سال پر جتنا آپ زور دیں گے اتنا زیادہ یہ بات یقینی ہونی چاہیے کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ریوائول کی کوئی نئی موومنٹ چلائے, وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہو گیا وہ اسلام کے قریب آنے کی بجائے اسلام سے اور دور ہو جائے گا. یہ عقلی نتیجہ ہے, اور تاریخ اسلام ہمیں یہی بتاتی ہے. ہر صدی کا اسلام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسلام سے نسبتاً دور ہٹا ہے, بلکہ اگلے 10 سال کا مسلمان بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہوا ہے وہ اس اخلاقی ضابطہ حیات پر قائم نہیں تھا اس شان کے ساتھ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسلمان تھا. تبھی صحابہ اور تابعین میں فرق پڑا. تو ایک تو یہ درست ہونا چاہیے آپ کا پرسپیکٹو کہ سوچ سے جتنا دور جائیں گے
तभी अमर है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में तजाद पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर ये बात दुरुस्त है, जैसा कि हम समझते हैं तारीखी हवाले से कि दुरुस्त है, तो अगला सवाल यह है फिर मजहब का फायदा क्या? मजहब ने क्या हासिल किया? एक तालीम दी, थोड़ी अरसे के लिए उस पर थोड़े अरसे के लिए अमल हुआ और उसके बाद हमेशा के लिए नजरिए और अमल में दूरी और इश्तराक का सिलसिला जारी रहने के लिए अगले जमानों के लिए चल पड़ा। क्या हासिल हुआ? इसका जवाब यह है कि अगर आप औरत के मामले में ही जो इस्लाम की तालीम है उसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस पर अमल का मुआवजा आज से करें तो आपको बहुत सी खराबियां दिखाई देंगी और यूं मालूम होगा कि थोड़ी देर के लिए तालीम चमकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़माने के हवादिस का शिकार हो गई और जंग आलूद हो गई और ख़राब हो गई। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ने औरत को क्या दिया, ये अगर आपने मालूम करना हो तो चंद साल और आगे चले जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जिस हाल में पाया था और उसमें उसके हुकूक दिलाने में जो काम किया था, 1400 साल के इन्हितात के बावजूद आज भी औरत उससे सैकड़ों गुना बेहतर है जितनी रसूल सल्लम के आने से ज्यादा पहले थी। तो ये ख्याल कि कुछ भी नहीं दिया बिल्कुल झूठ है। मुआवजा हम बेहतरीन से कर रहे होते हैं इसलिए भूल जाते हैं कि बेहतरीन के मुकाबले पर तो कम तर ही आएगा, लेकिन बेहतरीन कैसे बना था चंद साल आगे गुजर जाएं जमाने में तो आपको मालूम हो जाएगा कि बदतरीन से बेहतरीन बना था और बिगड़ने के बावजूद भी वो बदतरीन फिर न बन सका। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले औरत विरसे में बांटी जाती थी, औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत मर्द से बराबर मर्द से गुफ्तगू करने की अहल नहीं थी, औरत घर में लौंडी की तरह एक गुलामाना हैसियत बसर करती थी, मर्द अपने खामन से मुकाबले पर बात करने का उसको हक नहीं था। बहुत सी ऐसी मुसीबतें थी जो औरत के साथ वाबस्ता थी। रोजमर्रा की उसकी जिंदगी के मसाइल हैं, बच्चों पर उसके हकूक हैं, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें, हर मामले में औरत जुल्मों का शिकार थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने जो तालीम दी, जो विरसे में बांटी जाती थी वो विरसे की हकदार बन गई और पहली औरत है, पहली बार दुनिया में औरत को विरसे का हकदार करार देने वाला मजहब इस्लाम है। 1400 साल हो गए, ये भी तो देखें, आज तक एक भी मजहब ऐसा नहीं आया जिसने औरत को विरसा दिलवाया। अंग्रेजों ने के कानून ने भी चंद आज तक और स्वीडन के कानून ने भी आज तक और यूरोप के दीगर ममालिक के कानून ने भी आज तक बहैसियत औरत उसको वारिस करार नहीं दिया। माँ बाप का हक है पहले बच्चे को दें जिसको मर्जी दे जाएं और कानूनन औरत आज भी विरसे का हकदार नहीं है। तो इस्लाम ने तो इतने एहसानात किए कि सिर्फ एक ही अगर आप देख लें तो वो मिटते मिटते भी नहीं मिट सका। आज भी मुसलमान सोसाइटियों में अक्सरियत जगह पे औरत वारिस ही है, कहीं उसका हक भाई मार लेंगे थोड़ा सा फिर भी कुछ ना कुछ उसको जरूर मिल जाता है और बहुत सी जगह पूरा भी मिलता है। तो आप मुआवजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ना करें बल्कि इस्लाम से पहले से करें तो फिर आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत के लिए क्या कुछ किया है। आखिरी बात यह, तीसरा नुकता आपने ये उठाया कि यूरोप में औरत से जो सलूक हो रहा है वो बहुत बेहतर है। ये दुरुस्त नहीं है, ये हालात से लाइल्मी का नतीजा है। बाकी यहाँ के इस मुल्क के हालात मैं नहीं जानता, मगर इंग्लिस्तान की खबरें हैं जो टेलीविजन पे आती रहती हैं, जो अखबार में छपती हैं, उनसे पता चलता है कि मर्द इतना औरत को मारते हैं और इतने मुजालिम करते हैं कि उनका तसव्वुर भी इस्लामी ममालिक में नहीं है। ऐसे ऐसी खौफनाक ज्यादतियां इस तहजीब के पर्दे के नीचे हो रही हैं आजकल
چھوٹے بچوں سے ظلم, چھوٹی بچیوں پہ ظلم, عورتوں پہ ظلم. ایک ٹیلی ویژن پروگرام آیا عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی, ایک آرگنائزیشن نے پیش کیا بڑے وسیع سوال جواب کے بعد. انہوں نے یہ بتایا کہ اکثریت ہمارے گھروں میں, اور بہت بڑی بات ہے یہ کہ اکثریت گھروں میں مظالم ہو رہے ہیں, لیکن عورتیں شرم کے مارے اور حیا کے مارے رپورٹ نہیں کرتی. جو رپورٹ کرتی ہیں ان کے جو اعداد و شمار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال 100% اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دگنا ہو رہے ہیں. اب وقت تہذیب تو آگے بڑھ رہی ہے بظاہر, مذہب تو تاریخ میں پیچھے رہ جاتا ہے. تہذیب سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ترقی کرے گی اور پالش ہوگی. تو جتنا تہذیب میں انسان آج کل دور میں آگے بڑھ رہا ہے, عورت پر ظلم کم ہونے کی بجائے اس تہذیب میں زیادہ ہو رہے ہیں. یہ اعداد و شمار ہیں جو کتابی صورت میں چھپ بھی چکے ہیں. ان کا میں نے حوالہ بھی اپنی گزشتہ جلسے سالانہ کی تقریر میں عورتوں میں یہ دیا تھا. وہ جب چھپے گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا. ایسے ایسے مظالم کرتے ہیں کہ اکثر مرد, شراب مثلا ایک بیماری ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلتی ہے. عورت کا سر دیوار سے ٹکرا کے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی تھی, اور جب وہ اس کو ہوش آئی تو اس طرح آئی کہ ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کے نیچے اس کو سر رکھا ہوا تھا خاوند نے, اور ہوش اس لیے دلائی کہ دوبارہ وہی کھیل اس سے کھیلے. پھر اس کو دیوار سے ٹکرا کے اس نے بے ہوش کیا. اس قسم کے دردناک واقعات اس کثرت سے ہو رہے ہیں اس مہذب سوسائٹی میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ یہاں عورت بہت خوش ہے, مطمئن ہے, اس کے حقوق ادا کر ہو رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. بڑی عورت تو پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتی ہے. اپنی بچیوں پر, معصوم بچیوں پر بلوغت سے پہلے ان کو ہوس کا نشانہ بنا کر اتنے مظالم ہو رہے ہیں کہ انگلستان کے صرف ایک علاقے میں جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے, مڈ نارتھ اور ایسٹ کا, وہاں اعداد و شمار کی روح سے 33% گھروں میں یقینی طور پر یہ مظالم ہو رہے ہیں. چھوٹی بچیوں کے اوپر ایسے بہیمانہ ظلم, اپنی بیٹیوں پر, غیروں کی نہیں. اور جہاں تک غیروں کا تعلق ہے وہ تو آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ان کو چھوٹی معصوم بچیوں کو 3-3, 4-4, 5-5 سال کی بچیاں ہوس کا نشانہ بنایا, قتل کیا ہے تاکہ وہ رپورٹ نہ کر سکے اور کسی جگہ پھینکیں. اتنا دکھ جس سوسائٹی میں موجود ہو اس کو نظر انداز کر کے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھ کر یا ناچتے گاتے دیکھ کر یا گلیوں میں اچھے لباس یا لباس چھوڑ کر چلتے ہوئے دیکھ کر یہ خیال کر لینا کہ یہ سوسائٹی پھولوں کی سیج ہے, یہ درست نہیں ہے. گہرا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مذہب مٹ جاتے ہیں تو پیچھے دکھ رہ جاتے ہیں باقی, اور دن بہ دن پھر یہ دکھ بڑھتے ہیں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں. جب خدا ہی نہیں رہا, سوال ہی کسی نے نہیں کرنا, جرم کے لیے انسان جواب دہ نہیں ہے, تو پھر جرائم کا بڑھنا ایک فطری عمل ہے, اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اچھا بس بیٹھا ہے, اب وقت ہو گیا, جانا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا السلام علیکم, شکریہ.